صلی اللہ علیہ نبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے ساتھ موت کو جوڑا ہے، اور موت جس نے دنیا کے اندر آ کر سانس لیا اس کو موت ضرور آئے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسکول ہے. اتنا سا بچہ جس کی عمر 5-10 سال ہے، وہ اس گیٹ سے اندر آنے کے بعد جب تک اسکول کا ٹائم رہے گا تو یہاں کے تمام قواعد و ضوابط کا پابند رہے گا. نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بات کر سکتا ہے، حتیٰ کہ واش روم بھی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا. یہاں کے عملے کا اپنی کلاس کی ٹیچر کا پابند ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ جس طرح یہ اسکول کے اندر آنے کے بعد پابند ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم آزاد قوم نہیں ہیں، ہم پابند قوم ہیں. آزادی تو ہمیں یہ ہے کہ ہم بغیر کسی خوف کے اللہ کی عبادت کریں. آزادی یہ ہے کہ بغیر کسی خوف کے سود کا انکار کریں. آزادی یہ ہے بغیر کسی خوف کے حلال کھائیں. آزادی یہ ہے کہ بغیر کسی خوف کے گناہ کا انکار کریں. آزادی یہ ہے کہ کھل کر محنت کریں اور اپنی آخرت کو کامیاب بنائیں. جو دنیا کے اندر ہم ایک ٹارگٹ، ایک منزل لے کے آئے ہیں کہ حصول جنت
منزل ہماری یہ ہے، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ آپ حضرات آج اتوار کا دن ہے اور ہر بندہ کہیں نہ کہیں مصروف ہے۔ اس جیسے کہیں تازگی پروگرام ابھی آپ اٹینڈ کر آئے یا نہیں آئے، یا کئی آپ حضرات سے معذرت کریں گے، کوئی شادی میں، کوئی بچوں کو لے کے کہیں گیا، کس کے رشتہ دار میں، سسرال میں، مامے دادے میں کوئی بیمار، کوئی وہاں چلا گیا، تو آج کا دن جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں چھٹی کا دن ہے، لیکن وہ ہمارا چھٹی کا آج کا دن بھی نہیں ہے، مصروفیت کا دن ہے۔ تو میں نے بھی سفر کرنا رہا تھا، مراجن پور سے تقریباً 2 بجے فارغ ہوئے، بھائی سے رابطہ رہا، ابھی ہم نے ناروال پہنچنا ہے، تو چلے زندگی کی ایک ترتیب ہے۔ تو میرے بھائی کا حکم تھا 2 مہینے پہلے، تو پھر یہ ٹائم ہمارے پاس بچا، ہمارے جامعہ کے مدیر قاری عتیق الرحمان صاحب، میں اس لیے ان کو یہاں لے کے آیا ہوں کہ جس طرح ہر بندے پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری، بچے پہ پڑھنے کی ذمہ داری، بڑے پہ کام کرنے کی ذمہ داری، عورت پہ کچن سنبھالنے کی ذمہ داری، ماں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، تو ان پر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ 110 طلباء کرام کا ادارہ چلاتے ہیں۔ تو بنیامین بھائی پیر محل میں کیونکہ بڑا پرانا واسطہ ہے اور اندر باہر سے ہمیں پہچانتے ہیں، تو آنے والے گندم کے سیزن میں ان کے ادارے کے ساتھ بھی آپ نے تعاون کرنا ہے۔ ہماری زور زبردستی تو کوئی ہوتی کوئی نہیں، منت سماجت ہی ہوتی ہے۔ تو جہاں دینی اداروں کو آپ یاد رکھتے ہیں، تو اس ادارے کو بھی مولانا صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ حبیب الرحمان صاحب، یہاں کے آپ کے جانے پہچانے اور آپ کے اپنے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا وقت دیں کہ زور اثر فجر میں کہ وہاں کے اپنے نبی علیہ السلام کے مہمانوں کی آپ سے اپیل کر سکیں۔ بہرحال یہ تو غلط ہے۔ آج ہمارا یہاں بھائی بنیامین صاحب، رانا ندیم صاحب، ان کی پھپھی صاحبہ کے احصال ثواب کے موقع پر ہم احصال کے بھی قائل ہیں اور ثواب کے بھی قائل ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے یہ ثواب ہو گیا، اور یہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب کسی کی نظر کر دیں گے یہ احسان ہو گیا۔ کتنے بار کہ میں نے نماز پڑھی، مجھے اس کا اجر مل گیا، اور میں نے 2 رکعت نفل کسی اور کی نیت سے پڑھ دی کہ اللہ اس کا اجر اسے دے دے، یہ احسان ہے، یہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اللہ چاہے اسے قبر میں پہنچا دے، چاہے وہاں پہنچا دے، یہ اللہ کے لیے، میں یہ معاملہ اللہ کا، اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہوئی۔ زندگی انسان کو اللہ نے بہت قیمتی عطا فرمائی، بہت، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ ایک ایک لمحے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اس آج کے پروگرام کو 5 سال کے بعد بھی آپ دیکھنا چاہیں گے، کیمرہ یہ مووی آپ کو ساری ترتیب بتائے گی، اتنے قدم چل کے آئے، ایسے اسٹیج پہ پڑے، انہوں نے یہ بات کی، میں کہنے والے کو نہیں یار میں نے نہیں کی، ان سب کی ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ یہی ایک سیم نظام چل رہا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ کیمرہ لائٹ چلی جائے، میموری فل ہو جائے، وائرس آ جائے، سگنل پرابلم ہو جائے، اور مووی جو ہے وہ صاف ریکارڈ نہ ہو، یہ ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ کیمرے فرشتے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہیں، ایسی صاف اور لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مرنے کے ہزاروں سال کے بعد بھی اگر اس مووی کو دیکھنا چاہیں تو من عن اللہ ساری مووی چلا کے دکھا دیں گے۔ یہاں تک کیمرہ یہ بتا رہا نا کہ بولنا سنا، یہ کیمرہ بتا رہا ہے اتنی مرتبہ پلکیں جھپکی تھی، ٹکرائی تھی، اتنی مرتبہ یوں کیا تھا، اتنی مرتبہ تو نے سانس لیا تھا، اتنی مرتبہ تو نے پانی مانگا تھا، یہ سارا، اور یہ تو ظاہر یہ کیمرہ ہے نا، جتنا بھی مہنگا ہو جائے یہ یہی بتائے گا، لیکن یہ کیمرہ اندر کا بھی بتائے گا، بیٹھا یہاں تھا خیال کہیں ہو جا رہا۔ نماز کی حالت کے اندر جو مووی بنے گی، سبحان رب العالی میرے سامنے کر رہا تھا، لیکن تصور تو تیرا وہ ملتان پہنچا ہوا تھا۔ اگر کوئی جرم کرتا ہوا پکڑا جاوے تو کہتے ہیں مومنہ بنا، پڑے کر، لیکن اس کو تو روک بھی نہیں سکتے، نظر ہی نہیں آ رہا، جتنا مرضی انکار کر لو بنا رہا ہے، ایک لکھ رہا ہے، ایک مووی بن رہی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، لکھنے والے کا کاغذ ختم نہیں ہوتا، پینسل کی سیاہی ختم نہیں ہوتی، اس کے پیپر کے اوپر سیاہی نہیں پھیلتی، اس کی سیاہی خراب نہیں ہے، لکھ رہا ہے۔
اور قیامت کے دن مالک کائنات اعلان کرے گا، یہ لکھا ہوا اقرا کتابک، ماں دودھ پلانے کے گھونٹ کو بھول سکتی ہے، مالک کائنات نے جو لکھ دیا رتی برابر بھی اس کے اندر کمی نہیں۔ اے میرے بندے دنیا کے وہ حال چال کو لکھ دیا جس حال کا تیری بیوی تیری اولاد کو بھی پتہ کوئی نہیں تھا۔ پردہ بیوی سے چھپا سکتا ہے، ماں سے چھپا سکتا ہے، دروازہ بدیاروں سے چھپا سکتا ہے، مالک کائنات کے سامنے جتنے بھی پردے ڈال دے، خدا کا قرآن کہہ رہے علیم بذات الصدور، پورے مجمع کے اندر یوں کر کے آگ کا اشارہ کر دے، تیرے ساتھ والے کو پتہ نہیں لگتا، زمین آسمان والے بنانے والے مالک کو پتہ لگ جاتا ہے۔ آخرت کے اندر میرے عزیزو آپ کے میرے ساتھ دو ہی معاملے کیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اعمال پہ دار و مدار ہوگا، نیکیاں تو لی جائیں گی، جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا، جس کا پلڑا گناہوں سے بھاری ہو گیا نیکیوں سے ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ دو ہی قسم کی چہرے پہ بیوٹی ہوگی، تیسرا رنگ کوئی نہ ہوگا، نہ سرخی کا رنگ ہوگا، نہ لالی کا رنگ ہوگا، نہ 4 دن کے اندر چہرے کی چھائیاں ختم کرنے والی کریم ہوگی۔ اللہ کا قرآن چوتھے پارے میں کہہ رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، 2 قسم کے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ایک قسم کے لوگوں کا چہرہ بالکل کالا کر دیا جائے گا، دوسرے قسم کے لوگوں کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا کر دیا جائے گا۔ جن کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا دنیا والوں کو بتایا جائے گا یہ دنیا کی زندگی سے ناکام ہو کے آیا، اور جس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا بتلایا جائے گا دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کے آ گیا ہے۔ ہم نے لال بیٹی بات کوئی نہیں کرنی۔ میرا معبود میں آپ میں اعلان کرتا ہوں ان لوگوں کو پہچانیے، ان لوگوں کو بتلائیے کہ رب ہے کن لوگوں کو ارأیت الذی یکذب بالدین، جو قدم قدم پر اپنی مرضی کی آزاد آزاد کہہ کر میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا لگا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں جنہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں؟ میرے محبوب ان کی اچھی طرح شناخت کر لیجئے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ ان کے کوئی مہر لگی ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ مالک کائنات ان کی کمر کے اوپر کوئی کاغذ چسپا کیا گیا؟ نہیں۔ الہ العالمین ان کی نشانی کیا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو ترجیح نہیں دیتے، کسی مسکین کو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پہ ترجیح نہیں دیتے۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم کامل اکمل مسلمان ضرور ہیں، قادری چشتی نقشبندی دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہیں، لیکن میرے عزیزو جو قرآن نافرمانوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں بتاؤ آپ کے میرے اندر وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا روٹیوں کا چگیر بڑا رہتا ہے، امی کہتی روٹی کھا لے گا، بھوک نہیں شام لکھائی تھی، شوہر سے کہتی روٹی کھا لے گا، نہیں چاکا کب دے دے شام کھائی تھی۔ اگلے دن یہ روٹیاں چھان بوڑے کے ڈبے میں تو چلی جاتی ہیں، کسی غریب یتیم کے پیٹ کے اندر نہیں جاتی۔ حضرت سری سفتی رحمت اللہ علیہ کی خادمہ آپ سے کہنے لگی اللہ والے بھوک لگی ہے، کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر کے اندر گوشت کا سالن نہیں بنا؟ آپ نے پیسے دے دیے، فرمایا جا گوشت لے کے آ جا۔ جب سالن تیار ہوا روٹی سالن سارے لوازمات آگے رکھ دیے گئے، اللہ اکبر، اچانک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑتے خیال آیا، فرمایا بعد میں کھاؤں گا، بتا میرے محلے میں جو یتیم رہتے ہیں ان کے گھر بھی سالن پکا کہ نہیں پکا؟ کہنے لگی کل پرسوں کی آواز تو یہ تھی کہ ان کے گھر میں آٹا کوئی نہیں، سبزی کوئی نہیں۔ اپنے سالن گوشت کا ڈونگا اٹھایا، فرمایا جا یتیموں کے گھر دیا۔ کہنے لگی اللہ کے بندے ایک بوٹی روٹی پہ اوپر رکھ کے کھا لے، فرمایا میں کھاؤں گا پخانے کے ذریعے باہر نکل جائے گا، یتیم کھائے گا نیچے نہیں جائے گا، اس کا کھانے کی دیر سیدھا عرش مولا پہ پہنچ جائے گا۔ یہ غیب کی خبروں کا یقین، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لایا جو اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ کر لیا، جو اللہ نے ہمارے سے
وعدہ کیا اللہ کے نبی کے ذریعے رب اکبر کی قسم وعدہ پورا ہو کے رہے گا، کوئی اس کے اندر لو لپیٹ والی بات کوئی نہیں۔ پچھلے مہینے میرے عزیزوں میں ظفروال کے اندر پنجاب کالج کے اندر بیٹھا تھا، اسی طرح ساری پنجاب کالج کی بچیاں میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بیٹیوں تمہارا میرا نظریہ علیحدہ، تمہاری میری تعلیم علیحدہ، تمہاری میری سوچ علیحدہ ہے۔ میرا نظریہ میری تعلیم یہ زمین بنانے والا اللہ الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، زندگی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ میں کہہ رہا ہوں زمین آسمان اللہ نے بنائے، لیکن نپولین کا نظریہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کا نظریہ یہاں کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں دنیا ایک گیم تھی، یہ تو کہہ رہے ہیں فزکس والے کہہ رہے ہیں، کیمسٹری والے کہہ رہے ہیں، بایو والے کہہ رہے ہیں، زیالوجی والے کہہ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں دنیا تو گول تھی۔ اللہ اکبر، اللہ یہ خود ایک میں گیند پھٹ گیا اور دنیا معرض وجود کے اندر آ گئی، اور اس کا کوئی سر پیر کوئی نہیں، اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں، اچانک یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے بنانے والا میں، اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ او بولے بندے، سائنس کی باتوں میں آ کر یہ نہ سمجھنا تیرے سے حساب لینے والا کوئی نہیں۔ جس طرح مٹی کا ذرہ اتنی نیکی کی ہوگی جزا دی جائے گی، اور جتنا مٹی کا ذرہ اتنا گناہ کیا ہوگا تو قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانا چھڑ دو، یہ اللہ کی توحید کے ساتھ، نبی کی رسالت کے ساتھ، نبی کے فرمان کے ساتھ ٹکراؤ ہے کہ اے جہاں مٹھا اگلا کہ لٹھا۔ اور نہیں جب نبی نے کہہ دیا دیکھنا پڑے گا تو چاند سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آمنہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ذالک الکتاب، کوئی شک نہیں اس کتاب میں، لکھنے والا رائٹر خود کہہ رہے ہیں کسی قسم کا اس کتاب کے اندر شک کوئی نہیں، لا ریب فی، رتی برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، عام آدمیوں کا اس سے تو واسطہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کتاب ان کی سمجھ میں آئے گی جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ متقی ہوں گے، اور متقی کہا جاتا ہے ڈرنے والوں کو کہا جاتا ہے، خشیت الہی رکھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کتاب آئی جو پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں، پہچان ان کی کیا ہے، ان کا ٹائٹل کیا ہے، ان کے سینے کا مونوگرام کیا ہے، کون سی جماعت سے ہیں، ان کی پارٹی کون ہے، ان کی پارٹی کا سربراہ کون، محمد الرسول اللہ۔ یہ اپنے سربراہ کے، اپنے حاکم کے اتنے تابع دار ہیں، اگر وہ کہہ دے آنکھ بند کرو تو کھولتے کوئی نہیں، وہ کہہ آنکھ کھول لو تو بند کرتے کوئی نہیں، وہ کہہ دے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، وہ کہہ دے پکڑ لو تو چھوڑتے کوئی نہیں، وہ کہتا چھوڑ دو تو پکڑتے کوئی نہیں۔ اگر اللہ اکبر، وہ کہہ دے دن ہے تو رات کو رات کوئی نہیں کہتا، کہہ دے رات ہے تو رات کو کوئی نہیں کہتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی چنیدہ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں۔ مالک کائنات یہ کہاں تھے؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر کوئی راضی نہیں ہوا کرتا تھا، شریف النفس طبیعت والا آدمی نے رشتہ داری نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ برادری خاندان کے اندر بیٹھنا ان کے ساتھ گوارا کوئی نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ شراب شربت سمجھ کے پی جایا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر، جنہیں حلال حرام کا پتہ نہ تھا۔ ایک کا جانور دوسرے کے کھیت میں چر جاتا، سینکڑوں سال لڑائی چلا کرتی تھی، اگر میرا جانور پہلے پانی پیے تو اس پر ہی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ عورت کی اتنی تذلیل تھی، اگر بیوہ ہو جائے تو کھلے میدان میں بٹھا کر اونٹوں کی مینگلیاں سوکھی ہاتھ کے اندر پکڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ
اللہ اکبر. پھر اگر کوئی سارے رل کے مینگنی مارتے، جس کی مہنگنی میرے عزیزو عورت کو لگ جاتی، نکاح ہو جاتا، اسی کی منقوبہ بن جاتی. اس وقت عورت کا معیار یہ تھا جو آج کہتی میری مرضی میرا جسم. رب اکبر کی قسم ہے اس معیار کی طرف اپنے آپ کو دوبارہ دھکیل لیا جا. نکاح کا نام و نشان کوئی نہیں، حق مہر کا نام و نشان کوئی نہیں. پھر میں آج کے اس منبر پر بیٹھ کے کہوں کہ میری مرضی میرا جسم نہیں، بلکہ میری مرضی پر میری لعنت برس رہی ہے. والناس اجمعین، اللہ فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت آ رہی ہے. مالک کائنات یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جب تک اللہ اکبر بھی کہ نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. اللہ اکبر جب نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے، شانہ بشانہ بنفس نفیس، سامنے آمنے جب چہرہ دیکھا تو بڑے بڑے سرداروں کی سرداری، بڑے بڑے شعراؤں کی شعرائی، شاعری دھری کی دھری رہ گئی. چہرہ دیکھ کے کہنے لگے آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، آمنہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا. جب یہ آئے نا ہم نے کہا ادھر آ جاؤ. اور جو جماعت والے کہتے ہیں کھڑو اللہ کے راستے میں پہنچ کر، ادھر آ جائے بھائی، اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں میں سونے چنا، ادھر آ جاؤ. ادھر مالک کائنات کیا کرے گا؟ محبوب دنیا ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالے گی، محبوب دنیا ان کے ایمان کو کھوکھلا کرے گی. یا اللہ ہوگا کیا؟ پھر میں ان کے ایمان کا امتحان خود ہی لے لیتا ہوں. اس کے بعد بھی کوئی پر انگلی اٹھائے تو یہ صحابہ پر، نبی تیرے یاروں پہ انگلی نہیں اٹھ رہی بلکہ خدا کے انتخاب پہ انگلی اٹھ رہی ہے. محبوب میں نے تیرے یاروں کا امتحان لینا ہے، لے لوں. اللہ کیسے لوگے؟ قرآن سنو گے؟ فرمایا نہیں نہیں. نمازوں کے سجدوں پہ امتحان ہوگا؟ نہیں نہیں. یا اللہ کیسے امتحان ہوگا؟ فرمایا لوہے کی کنگھیوں سے ان کا جسم نچواؤں گا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کرواؤں گا، تیل کے دھاگتے کڑاہوں کے اندر ان کے وجود کو ڈالوں گا. وہ بجڑی جس کا مکے میں تیرے گھر کے سامنے مکان ہے، اسے دنیا آل یاسر کے نام سے جانتی ہے. بیٹا عمار اور یاسر مکے کے چوک کے اندر میخے ہاتھوں میں گاڑ کے لٹواؤں گا، اور سمیہ کو ان کے سامنے اس کی شرمگاہ پہ برچھی مرواؤں گا. قبول ہے؟ زغیرہ کی آنکھوں میں زندہ کھڑے کر کے نیزے مار کے آنکھیں باہر نکلواؤں گا، بلال کے چمڑے اڑواؤں گا، خبیب کو مرواؤں گا. یا اللہ پھر امتحان لے لے. اللہ اکبر. آ جاؤ پھر میدان کے اندر آ جاؤ. صحابہ اکرام نے کبھی مکے کی گلیوں میں امتحان دیا، کبھی شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں امتحان دیا، کبھی قرآن سنا کے مارے کھائیں، کبھی سجدوں میں جا کے امتحان دیا. مالک کائنات نے دیکھا یہ بلال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی گلی میں مار پڑ رہی ہے جس گلی میں مکے کے درہ یتیم آمنہ کے لال کا مکان ہے. امیہ نے بلال کو درہ مارا، انسان ہی تھا، درے کے ساتھ بلال کا چمڑا بھی اڑ گیا. بلال کی اوئی آئی کی آواز حضور علیہ السلام کے دروازے تک پہنچی. رحمت والے نبی نے فرمایا یہ تو میرا بلال ہے. آپ نے جلدی سے دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا. حضرت بلال کی اوئی آئی کو سن کے کہا، فرمایا بلال. رحمت والے نبی کی رسول کی آواز جب کانوں میں پڑی، بلال نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا. بکرہ مصطفیٰ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. بلال ابھی تو رو رہا تھا، کیوں ہنسا؟ کہ کملی والے پتہ نہیں وہ رونا کیوں آ گیا. بے فکر ہو کے اندر بیٹھ جائے. رب اکبر کی قسم ہے یہ تو ایک امیہ سارا مکہ بلال کو مارے گا. کملی والے پریشان نہ ہو، جب تک تیرا بلال زندہ رہے گا خدا کا دین پوری دنیا کے اندر بلند ہوتا رہے گا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. محبوبہ میں نے ان کو 100% نمبر دینے کے بعد ان کے دلوں کے تقوی کو آسمانوں سے اونچا کر دیا. آؤ اب خبردار ان پر انگلی نہ اٹھانا، ان کو نہ بھونکنا، ان پر تبرہ نہ کرنا. جو تیرے یاروں پہ انگلی اٹھائے گا وہ خدا کے خدا کو انتخاب کے اوپر انگلی اٹھائے گا. میرا کملی والا بھی سونا اللہ نے دیا، کملی والا کو ماحول بھی اللہ نے سونا دیا، مکہ بھی اعلیٰ عطا فرما دیا، مدینے کی سرزمین کو اعلیٰ فرما دیا. اللہ اکبر. مدینے میں میرے عزیز و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مدینہ ارض الوبا تھا، کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کے پاس گئی. دیکھا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بخار میں مبتلا ہے. آپ نے حضرت بلال کا حال پوچھا، کیف تجد یا بلال؟
بلال کہنے لگے اللہم لعنت الکفر والمشرکین، اللہ لعنت کرے کافر مشرکوں پر جنہوں نے امن والے مکے سے گھر سے نکال لیا، ہمیں دھکے دے کے نکال کے بیماریوں والے گھر بھیج دیا۔ اماں کہتے ہیں میں نے ہوکا بھرا، میں نے جا کے حضور کو بتانا چاہا، راستے میں ابو بکر کا گھر پڑا، میں ابو بکر کے چلی گئی، میں نے دیکھا ابا بھی بخار میں مبتلا ہے، میں نے کہا کیف تجد یا ابا بکر، اے ابا جان بتا تیرا کیا حال ہے؟ اللہم اہلک الکفر والمشرکین، اللہ ہلاک کر دے کافر مشرکوں کو جنہوں نے میں اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں دکھڑا لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گئی، میں نے کہا رسول اللہ بلال بھی پریشان تھے، رسول ابو بکر پریشان ہے، سارا مدینہ پریشان ہے، لٹ پٹ کے مارے کھا کے چمڑے اڑوا کے آئے تھے، مدینے میں جا کے من ملے گا یہاں تو بیماریوں نے گھیر لیا۔ اچھا عائشہ رحمت والے نبی اجرے مبارک سے باہر آئے، صحابہ کے چہروں کو لٹکا پریشانی میں دیکھا، کیا ہوا میرے یارو؟ کملی والے بخاروں نے جوڑوں کے درد نے آن لیا، آپ نے فرمائی دراؤ، پانی نہیں پڑھ کے دیا، تعویذ نہیں لکھ کے دیا، دم درود نہیں کیا، آپ نے فرمایا میرے یارو آ جاؤ۔ نبوت کے ہاتھ خدا کے دربار میں اٹھ گئے، یا اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکے کی دعا کی تھی، محمد تیرے سے مدینے کی دعا کر رہا ہے، میرے ابا نے برکت کی دعا کی، میں مدینے میں برکت کی دعا کر رہا ہوں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا صحابہ اپنی شہادت والی انگلی کرو، صحابہ اکرام نے شہادت والی انگلی کر دی، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا زبان منہ سے باہر نکال کر تھوک لگاؤ، صحابہ اکرام نے زبان منہ سے باہر نکالی، اپنی زبان سے اپنی تھوک سے انگلی کو گیلا کیا، فرمایا جا کھڑے ہو اسی جگہ پر یہ انگلی لگاؤ، صحابہ اکرام نے لگائی، انگلی کے پوٹے کے اوپر کچھ مٹی کے ذرات آ گئے، آپ نے فرمایا، آپ نے دعا فرمائی، فرمایا اسے یوں کر کے زبان پہ رکھ کے چاٹ جاؤ، صحابہ اکرام نے چاٹی، فرمایا او میرے یارو، اللہ نے میرے مدینے میں اتنی برکت عطا فرما دی، دنیا کی دوائیوں میں وہ شفا نہیں ملتی جو اللہ نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھ دی، غبار المدینہ شفاء من الجذام، فرمایا جو جس کو مدینے کی مٹی نصیب ہوگی اللہ نے اسے کوڑ کی بیماری سے محفوظ فرما دیا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں مٹی ہمارے اندر جائی چلی گئی، فرمایا بڑی سے بڑی بیماری نکل کر آ کر ہمارے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ابھی میرے عزیزوں موسم بہار کی خزاں کی ہوائیں چلیں گی، اللہ ابھی سردی شروع ہونے والی ہے، ٹھنڈی خشک ہوائیں چلے گی، اماں کہتی ہے لوشن لگا لے، کون کریم لگا لے، ویسلین لگا لو، گلاب کا عرق لگا لو، جب گھر سے باہر نکلو تو چشمہ آنکھوں کے اندر گرد و غبار نہ آ جائے، گھر سے باہر نکلو گنڈا سا باندھ لو، پگڑی مان لو، کپڑے سفید خراب نہ ہو جائے مٹی کے ذرے۔ حضور نے فرمایا یہ پابندی اپنے پاکستان میں رکھنا، یہ پابندی اپنے شہروں میں رکھنا، جب میرے مدینے میں آؤ تو میرے مدینے کی ہوا سے نہ بچنا، بلکہ اپنا گریبان بھی ادب کے تقاضوں میں کھول لینا، اپنے آنکھوں سے آئینہ چشمہ بھی اتار لینا، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوگا؟ فرمایا غبار المدینہ شفاء من کل داء، فرمایا جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگتی رہے گی بڑی سے بڑی بیماری کا اللہ خاتمہ فرماتا رہے گا۔ اسے اللہ نے شانوں والا نبی اتنا اونچا عطا فرمایا ہو، اللہ اکبر۔ معراج کا دولہ، معراج کی رات میرے عزیزوں بلایا گیا، ہم تو اس لیے لڑتے ہوتے ہیں دروازے بنانا جائز ہے کہ نہیں، میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں، عید میلاد النبی کہنا جائز ہے کہ نہیں، جھگڑے پڑے۔ اللہ کہتا ہوں میں تمہیں شان مصطفیٰ بتلاؤں۔ معراج کا دولہ جب معراج کی رات جا رہے ہیں، کون سا لباس؟ کوئی ریشمی لباس، کوئی قیمتی لباس، پیوند والا کرتا، پیوند والا تامت، جوتا بھی پھٹا ہوا، اللہ اکبر، لیکن جتنا بھی پھٹ جائے ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف محمد کے پیر کے جوتے کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی۔ رحمت والے نبی جب معراج پہ جانے لگے فرمایا میرا حبیبہ آ جا، جبرائیل وہاں کا نرالا ماحول، وہاں کا ماحول اعلیٰ، وہاں کا مزاج اعلیٰ، وہاں کا دستور اعلیٰ، پتا لباس کون سا پہن کے جاؤ، اللہ اکبر، بادل نیچے، ستارے نیچے، چاند نیچے ہیں، سورج نیچے، اللہ اکبر، پہلا آسمان نیچے، بلندی نیچے، پہاڑ نیچے، حجر شجر نیچے، ساتوں آسمان نیچے، عرش کرسی لوح نیچے، جنت جہنم نیچے۔ فرمایا محبوبہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جا۔ جبرائیل علیہ السلام، اللہ اکبر، محبوب جوتا اتارنے لگے، فرمایا جبرائیل کہہ دیا جی جوتا نہیں اتارنا،
جو جوتا پہن کے طائف کی گلیوں میں مارے کھاتا پھر رہا وہی جوتا پہن کے آ جا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے گا تیرا جوتا عرش مولا پہ آ جائے گا، محمد تیرے جوتے کا شان بھی اونچا ہو جائے گا۔ جب میں آپ کو جوتے سمیت عرش مولا پہ کھڑا کروں گا پھر میں تیری عظمت کا ورفعنا لک ذکرک کہہ کے اعلان کروں گا، اور ساری دنیا کے نقشبندی، قادری، چشتی، عطاری، ترمذی، سہروردیوں کو بتاؤں گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا کروڑوں گنا اس سے زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا، اولاد دی اولاد سے آلہ، بیٹیاں دی بیٹیوں سے آلہ، بیٹے دیے بیٹوں سے آلہ، دماد دیے ساری دنیا کے دمادوں سے آلہ، ازواج دی ساری ازواج، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور ساری دنیا کی عورتوں کی عزت ایک طرف ہو جائے محمد کی عائشہ کی چادر کی عزت کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نواسے دیے نواسوں سے آلہ، عبدالحنان چٹے کپڑے چٹی پگڑی باندھ کر خوشبوئیں لگا کر سٹیج پر بیٹھ کر منرل واٹر پی کر میرے عزیزوں خدا کا قرآن سنا رہا ہے۔ اللہ نے نبی کو قاری دیے، قاریوں سے آلہ، میرے عزیزوں اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر تم نے قاری دیکھے ہوں گے، مصریوں کو سنا ہوگا، پاکستان نائجیرین کو سنا ہوگا، جس نے نبی کے نواسے کو سنا ہوگا، جس نے نبی کے نواسے حسین کو سنا ہوگا۔ پچھلے دنوں میرے عزیزوں پچھلے مہینوں اللہ اکبر میں کربلا کے میدان میں ہو کے آیا، اللہ غنی میں نے کہا میں نماز پڑھتا قرآن پڑھتا کیسا لگ رہا ہوں، مجھے کربلا کی وادی نے کہا جس نے حسین کو نیزے پر قرآن پڑھتے دیکھا اسے اس کے بعد کوئی قاری قرآن اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، کربلا کا میسج سن لو، کربلا کا پیغام سن لو۔ آج رانا صاحب نے آپ کو مجھے یہاں بلایا، کوئی مقصد تو ہے، کوئی ٹارگٹ تو ہے، ہم میرے عزیزوں تعزیت کرنے کے لیے آئے، ان کی پھپھی جان کے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے، ان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کے لیے آئے، اماں جان کے سالے ثواب ان کی دھیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگانے کے لیے آئے۔ یہ حقیقت ہے جو ہر ایک کو برداشت کرنا پڑے گی۔ کربلا کے اندر جانے کا کوئی میسج، کوئی پیغام، پورا قربہ کربلا کے میدان کے اندر نہتا بیٹھا، اور میرے عزیزوں تلوار تیر بھی کوئی نہیں، جو سفر کے لیے ضروریات میسر تھی وہ ساتھ لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی خطبہ تو کربلا میں حسین نے دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا بھلا لوگوں کوئی لڑنے کے لیے آئے تو اپنے بیویوں کو ساتھ لے کے آتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتا ہے، اور میں حسین جیسا گبرو جوان جو 57 سال میں چل رہا ہے، بتا اگر تمہارے سے لڑائی کرنی ہوتی تو 2 سال کے لیے اصغر کو میں لے کے آتا، اپنی بھانجوں کو لے کے آتا، بھتیجے قاسم کو لے کے آتا۔ میں لڑنے نہیں آیا بلکہ لڑائی میں ختم کرنے کے لیے آیا، یا تو یزید سے مجھے ملا دو، یا مجھے واپس جانے کا اختیار دے دو، یا مجھے سرحد پر بھیج دو، جو ملے میں کھاؤں گا، خدا کے قرآن کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ جب چاروں طرف سے میرے عزیزوں نہ مانی، حتیٰ کہ دریائے فرات کنارے پر چل رہا تھا، وہاں جانا بھی بند کر دیا، پانی پینا تو دور کی بات، حسین وضو کرنے کے لیے تجھے پانی لینے کی اجازت نہیں۔ پھر دونوں بہن بھائی بچے، کون سارا قربہ محمد عربی کا گلشن سارا اجڑ گیا، ختم ہو گیا۔ 2 بہن بھائی بچے، ایک خیمے میں بہن جس کا نام زینب وہ بچی، اور ایک کربلا کے میدان میں بھائی حسین بچا۔ دونوں نے خدا جانے پتہ نہیں کیا آپس کے اندر باتیں کی ہوں گی، اور مجھے لگتا یوں کہا ہوگا اگر تو بچ گئی میں کٹ گیا، میں بچ گیا تو کٹ گئی، بتاؤ نانے کی امت کو کیا پیغام دیں گے؟ کربلا کے ریگزاروں کے اوپر تڑپتے ہوئے لاشیں کیا پیغام دیں گے؟ 3 دل کے پیاسے قرآن سناتے شہید ہوتے کیا پیغام دیں گے؟ پتہ میرے پیارو، پتہ میرے پیارو حسین نے کیا پیغام دیا کہ بہنا بہنا اگر تو بچ گئی میں شہید ہو گیا، جا مدینے میں جا کے منبر رسول کے پاس اعلان کر دینا، اگر میں بچ گیا تو میں جا کے قدم قدم پر اعلان کروں گا۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں سرداری نہیں تھی، کرسی نہیں تھی، ریاست نہیں تھی، بلکہ 2 چیزیں تھی، ایک پردہ تھا، ایک سجدہ تھا۔ رب اکبر
اکبر کی قسم ہے دنیا پوچھے کیا کرنے گئے تھے میں کہوں گا بہن گئی تھی پردہ بچا لیا بھائی گیا تھا سجدہ بچا لیا رب اکبر کی قسم ہے قیامت کی صبح تک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا قیامت تک حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا اور ماں اللہ اکبر میرے عزیزوں لگتا ہے ان کی ماں کا بھی کوئی مقام اور کیوں ان کی ماں کا مقام نہ ہو اللہ اکبر ان کی ماں کا بھی تو کوئی شان ہے نا ان کی ماں کا بھی تو کوئی مقام ہے نا فاطمہ البضعۃ منی میرے جگر کا ٹکڑا جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ناراض کیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا جس نے اسے راضی کر دیا اس نے مجھے راضی کر دیا اس نے ستا دیا مجھے ستا دیا خدا کو ناراض کر دیا یہ کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دو چار باتیں میری بہنوں کا مجمع زیادہ بیٹھا ہوا کنیز فاطمہ تو بیٹھی ہوگی غلام فاطمہ تو بیٹھی ہوگی فاطمہ کے گھر کی نوکرانی تو بیٹھی ہوگی غلام عائشہ تو بیٹھی ہوگی اللہ کرے آپ کو مجھے کردار فاطمہ کردار زینب بھی نصیب ہو جائے کون زینب میرا عزیزو کون فاطمہ 3 دن ہو گئے آپ کو بیائے ہوئے 3 دن ہو گئے آپ کی شادی ہوئی ہے اللہ اکبر باپ بیٹی کو دروازے پہ لینے چلے گئے اور جا کے حجرے کا پردہ ہٹایا بیٹی کہ جی میرے ابا جی کب بڑے دن ہو گئے ابے کے گھر کو چھوڑ کے آئی ہے آج باپ کا بیڑا سونا سونا لگتا ہے لیکن ہم نے تو اس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی جو بیٹی کے پیدا ہوتے باپ بیمار ہو جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں 2 بیٹی 3 پیدا ہو جائیں لوگ پوچھتے ہیں کسی سے علاج کرا عبدالحنان سے جا کے کوئی تعویذ دے لے تیرے بیٹیوں پہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں لگتا ہے تیرے پہ کسی نے جادو کرا دیا سن شان مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ اس آدمی کے پاس آتا ہے اس کے باپ کے پاس آتا ہے بعض جگہ فرمایا یوں کر کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگ جاتا ہے جیسے ماں باپ کھجلی کرتے ہیں اور اپنے بچے سے پیار سے پوچھتے ہیں کیا ہوا جب وہ یوں منہ کر کے دکھاتا ہے 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں آ گئی اب کنوے برادری والے تانا دینے لگ گئے اب فرشتہ کیا کہتا پریشان نہ ہو تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے قدم اٹھانا تیرا کام ہے رحمتیں برسا دینا خدا کا کام ہے اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ اسی بات کی لاج رکھ رہا تجھے بیٹی کا باپ بنا دیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے مبارکباد کوئی دے یا نہ دے اس کے گھر میں حضور کی مبارکباد آ جاتی ہے عرش والے کا پہلا سلام آ جاتا ہے اللہ اکبر بیٹی کیا رحمت عالم بیٹی کے دروازے پہ چلے گئے پردہ ہٹایا 3 دن ہو گئے علی کی ڈولی میں بیٹھ کے آئی ہے ابا یاد نہیں آتے کہ جی تو پھر ملنے کیوں نہیں آتی میں تجھے ملنے آ گیا فاطمہ میرے ساتھ چل چل گھر چلیں اللہ اکبر کیا کہہ رہی ہے اے میرے ابا جان ٹھیک ہے آپ کی بات کا انکار کروں تو خدا ناراض لیکن جب گھر سے نکلنے لگی تھی آپ نے میرے کان میں کچھ کہا تھا کیا کہا بیٹی اب علی کا حق تیرے پہ زیادہ ہے علی کی بغیر اجازت کے کچرا بھی باہر نہیں پھینکنا ابا بتا میں قدم کیسے باہر نکال لو بس اتنا کہنا تھا میرے ابا نے میرا ہاتھ چھوڑا کچی دیوار جس سے مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی تھی کچا فرش علی کے گھر کے اندر کپڑا بھی نیچے بچھانے کو نہیں تھا میرا ابا آلتی چوک پالتی مار کر چوکڑی مار کر اس دیوار کے سارے کچے فرش پہ بیٹھ گیا میری آنکھ کے اندر آنسو آ گئے اللہ اکبر عرش بری پر بیٹھنے والا آج علی کے کچے بیڑے میں بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر اتنے میں حضرت علی آ گئے حضرت فاطمہ سے پوچھا ابا کیوں آئے ہیں سلام ہوا حال حوال ہوا کیا بات ہے علی مجھے لینے کے لیے آئے کہ گئی کیوں نہیں کہ علی تیرے حکم کا انتظار تھا تو ہاں کرے گا تو جاؤں گی نہ کرے گا تو ابے کو رخصت کر دوں گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ہاتھ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میری کوئی بھی جان نہیں اپنی بیٹی سے پوچھے جانا چاہے تو علی ہوتا کون ہے روک کے دکھائے رہنا چاہے تو علی ہوتا کون ہے حکم کر کے دکھائے رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا میری فاطمہ بیٹیوں میں عقل مند بیٹی ہے اے علی اگر آج تیری بیوی بغیر اجازت کے گھر نکل جاتی تو رب اکبر کی قسم ہے قیامت کی صبح تک محمد کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا اللہ اکبر میری بیٹی کو تیری اجازت کے ساتھ
ساتھ لے کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے مرنے بیانے کے بعد ابا پیارا نہیں ہوتا بلکہ شوہر پیارا ہوتا ہے۔ باپ کا مقام اپنی جگہ، باپ کا مقام اپنی جگہ، لیکن میرے عزیزو جب النکاح من سنتی کا نعرہ لگ گیا، جب ایجاب و قبول آفر ایکسپٹ کا جب نعرہ لگ گیا، قبول کا نعرہ لگ گیا، اب باپ کے گھر میں باپ کا اختیار چلے گا، شوہر کے گھر کے اندر تیرے شوہر کا اختیار چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں بیٹھے ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ عقل مند عورت کون ہے؟ کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ جواب نہیں۔ حضرت علی مجلس سے اٹھے، گھر آئے، فاطمہ بڑا پریشان ہو، کیوں؟ ابا تیرا پوچھ رہے عقل مند کون ہے؟ کہ وہاں سارے بیٹھے کسی سے جواب نہیں دے پایا، کہیں میں تجھے جواب دے دوں کہ پھر میری مجمع میں واہ واہ ہو جائے گی، علی قریب آ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا، چھالے مارتے علی مسجد نبوی میں پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دوں گا۔ حضور نے چہرہ دیکھا، مسکرانے لگ گئے، آپ نے فرمایا کیا جواب ہے؟ کہ قبلی والے عقل مند وہ آدمی ہے، عقل مند عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھا اور غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ حضور ہنستے ہنستے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا علی بتاؤ یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ حضرت علی رو کے کہنے لگے تیری بیٹی فاطمہ تو زہرا نے دیا۔ فرمایا علی مجھے پتا تھا مدینے میں فاطمہ کے علاوہ اس کا جواب کسی کو نہیں آ سکتا۔ اللہ کیسی دانا عورت! آج میرے عزیزوں قول میں، فعل میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، افکار میں، طریقہ کار میں، جب تک حضور کی غلامی والا توق گلے میں نہیں ڈال لیں گے، خدا کی قسم خدا ہمارے سے صلح نہیں کرے گا۔ آج اللہ سے ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہ بن رہی ہے کہ آج ہمارا خدا سے رشتہ جو مضبوط نہیں، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اس کے پیارے نبی کی قدر نہیں کر رہے، جس طرح میں قدر کرنی چاہیے تھی، جس طرح میں اتباع کرنی چاہیے تھی، کس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ بدر کا موقع، بیٹے کی عزت، باپ کی تلوار، بیٹے کی تلوار باپ کے اوپر آ گئی۔ حضرت صدیق اکبر بیٹے کی تلوار کی عزت میں آ گئے۔ بدر کے موقع کے بعد دونوں آپس میں بیٹھے کسی بات میں مصروف تھے، بیٹے نے وہ منظر یاد دلایا، ابا یاد ہے نا حالت کفر میں کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تو حالت اسلام میں حضور کا غلام بن کے آیا۔ ابا جان تو دشمن کو اپنی تلوار سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا، اچانک میری تلوار کی زد میں آ گیا، تلوار پر زور دینے سے پہلے تیرا چہرہ سامنے آ گیا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنی تلوار نے ہاتھ سے باہر نکالی، کہنے لگے بیٹا شکر کر تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کاش میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میں محمد کا دشمن سمجھ کر تیرا سرطن سے جدا کر دیتا۔ یہ عشق مصطفیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، میرے عزیزو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر یا دوسرے کے سامنے کوئی حدیث پاک پڑھی، بیٹا کہنے لگا ابا ہر بات ٹھیک ہے لیکن، حضرت عمر نے جب لیکن سنا تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹے نبی کی بات تو لیکن کہاں سے آ گیا؟ آج کے بعد حضور کی بات پر اگر تو نے اگر مگر کا تو باپ نہیں، بیٹا نہیں رہے گا، پھر تیرے اور میرے درمیان عمر کی تیز دھاری تلوار فیصلہ کرے گی۔ بس میرے پیارو آج بھائی بنیامین کی پھپھی جان کے سالے ثواب پر آ کر آج اس بات کا عزم کرو کہ اللہ کے حکم کے مرضی کے خلاف، نبی کی اطاعت کے خلاف ہم قدم بھی نہیں اٹھائیں گے، حتیٰ کہ باتھ روم میں جائیں گے علماء اکرام سے پوچھیں گے حضور کا پہلا قدم دائیں اٹھتا تھا یا بائیں اٹھتا تھا، گھر سے نکلتے ہوئے نبی کا قدم کون سا اٹھتا تھا، گھر میں آتے ہوئے کون سا اٹھتا تھا، اللہ کے نبی کا رات کا معمول کیا تھا، خدا کے نبی کا زندگی کا دن کا معمول کیا تھا۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سیرت میں، صورت میں، کردار میں، اعمال میں، رحمت عالم کے قدموں میں ہم نے ساری کامیابیوں کا خزانہ رکھ دیا ہے۔ اب اللہ یہ زندگی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اپنے بچوں کی طرف دیکھیے، اپنے گھر والوں کی طرف دیکھیے، آیا صرف میں ہی حلال کما رہا ہوں، سود سے بچ رہا ہوں، جھوٹ سے بچ رہا ہوں، آیا میں ہی جنت میں جا رہا ہوں کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں؟
میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، میرے کنبے بھی جا رہے ہیں۔ اس کو خدا کا قرآن کہتا ہے آخری بات، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ نے انسان اور پتھروں کی صورت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جب کافروں کو، گناہگاروں کو، بدکاروں کو عذاب کی خوشخبری و ایمان والوں کو میرا نبی جنت کی خوشخبری سنا دے، جس کے نیچے نہریں چار چار بہتی ہوں گی، شراب طہورا کی، پانی دودھ شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، جس کے پھل کا رنگ بھی علیحدہ، مزہ بھی علیحدہ، دیدار خدا، دیدار مصطفیٰ ہوگا، نبیوں کا پڑوس ملے گا، خدا کے عرش کی چھت ملے گی۔ اس چیز کی خوشخبری دے دو جو اللہ نے ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے کو لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو آج میرے دوستو عزم کر کے اٹھیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو بھی جہنم سے بچائیں گے، خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو بھی دعوت کر دیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کوئی تمہارے سے پوچھے یہ سبق تمہیں کس نے دیا، کہہ دینا اس شانوں والے نبی نے دیا، جس کی شان کوئی نہ کوئی کس طرح بیان کر دیتا ہے۔ وہ کیسی شان ہے، سنو آخری جملہ دے کے جا رہا ہوں، شان مصطفیٰ دنوں پہ لکھو، یاد کرو گے دعائیں دو گے۔ کیا شان مصطفیٰ؟ کوئی نعت میں سنا کے گیا، کوئی قرآن کی تلاوت میں سنا کے گیا، کوئی تقریر میں سنا کے گیا، اور میں بھی آپ کو شان مصطفیٰ سناؤں۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو بلکہ مدینہ منورہ کو قیامت کی صبح تک رحمت کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ ایسی رحمت مدینے میں چھما چھپ برس رہی ہے، وہاں کے پہاڑوں پر، وہاں کے میدانوں پر، وہاں کے صحراؤں پر۔ رب اکبر کی قسم نہیں یقین آتا اللہ سب کو عمرہ حج کرائے، جا کے مدینے کی سرزمین پہ قدم رکھ لینا، ماں کی گود میں سکون کم ملتا ہے، مدینے کی سرزمین پہ کلیجہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضور دعا فرمانے، اللہ میرے ابے نے مکے کے لیے برکت کی دعا کی، میں دو یہاں کی برکتیں مانگتا ہوں، فرمایا محبوبہ دو کیا میں نے 100 تجھے برکتیں عطا فرما دی، ڈالر والوں کو ڈالر لے آئے، پونڈ والوں کو پونڈ لے آئے، ریال والوں دل و دینار والوں کو لے آئے، پاکستان کا پیسہ لے آئے، میں بھی رب ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تمہارے بیگ خالی ہو جائیں گے، مدینے کی کھجوروں میں کمی نہیں آنے دوں گا، جتنا کھایا جاتا ہے کھاؤ، لے جایا جاتا ہے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یا اللہ ابے نے مانگی، فرمایا وہاں بھی میں نے دعا دے دی، وہاں بھی میں نے قبول کر لی۔ اللہ اکبر، فرمایا میرا محبوبہ ذرا بیٹھنا بیت اللہ کے صحن میں، بلانا اپنے چچا عباس کو۔ چچا عباس آ گئے، چاچا مجھے ذرا ڈول پانی کا نکال کے دے دے۔ اب چاچا سمجھا
عباس پانی پیئیں گے، پیاس بجھائیں گے، اس کلیجہ ٹھنڈا کریں گے، سینہ سیراب کریں گے۔ فرمایا میں چمڑے کا کوزہ یا اس وقت جو برتن تھا پانی کا لے کے آیا۔ پتہ سونے سنکھے نبی نے کیا کیا؟ وہ یوں کر کے ڈول اٹھایا، اپنے منہ کو لگایا، پھر حتیٰ کہ اپنے منہ میں پانی پہنچایا، یہاں تک پانی لائے، غرغرہ کیا، پھر منہ کا بچا پانی سارا ڈول میں ڈال دیا۔ فرمایا چچا اسے کنویں میں ڈال کے آ جا۔ عباس کہنے لگے میں منظر دیکھتا رہا لیکن پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ پھر خود ہی مسکراتے فرمایا اللہ اکبر، زمزم پی رہا تھا، مجھے بعد میں کلمہ پڑھنے والی امت یاد آ گئی۔ تم نے میرا جھوٹا کھایا، تم نے میرا جھوٹا پہنا، تم نے میرا جھوٹا پیا، بعد والے کلمہ پڑھیں گے نہ دیکھیں گے، بھئی کئیوں کو مدینہ بھی نصیب نہ ہوگا، کئیوں کو جھوٹا نصیب نہ ہوگا۔ ان امتیوں کو جا کے پیغام دے دو اللہ اکبر، کہیں سے تمہارا دل کرے کاش ہمیں بھی حضور کا جھوٹا نصیب ہو جاتا۔ حاجی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، اس کی منت سماجت کر لینا۔ میں تیرے سے مدینے کا رومال نہیں مانگتا، میں سرما خوشبو نہیں مانگتا، مجھے زمزم کے 2-3 گھونٹ دے دے، پھر زمزم پی لینا۔ اس زمزم کی نسبت 2 نبیوں کے ساتھ ہو گئی، ایک نبی کی ایڑی کے ساتھ، دوسرے نبی کے منہ کے ساتھ ہو گئی۔ جب زمزم پی کے الحمدللہ کہے گا اس امتی کو مبارکباد دو، تجھے زمزم کا پانی بھی نصیب ہو گیا، میں محمد کے منہ کا جھوٹا بھی نصیب ہو گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ جسے حضور کا جھوٹا نصیب ہو جائے وہ جھوٹ بولے اچھا لگتا ہے، وہ سود پہ کاروبار کرے اچھا لگتا ہے، وہ قوانین شریعت کا مذاق اڑائے اچھا لگتا ہے۔ آج سارا مجمع میرے عزیزوں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو توبہ کے کلمات کہہ کے راضی کر لو۔ اللہ کی قسم یار ماننے میں دیر کرے گا، استاد ماننے میں دیر کرے گا، بیوی بچے ماننے میں دیر کریں گے، وہ اتنی جلدی مان جاتا ہے، بچہ رو کے چپ نہیں ہوتا، ناراض رب خدا کی قسم راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ آپ زبان سے نہیں 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اگر اس نے ہمارے پر رحمت والی چادر ڈال دی تو انہی کلمات پر اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اچھا اب یہاں بیٹھ اللہ نہ کرے کوئی گناہگار ہو، ابھی ہم نے کہا اللہ معاف کر دے، گناہ تو معاف ہو گئے، جنت میں جانے کے لیے نیکی کہاں سے لائیں گے؟ اللہ معاف کر دے، جان نکل گئی، فرشتے کھڑے اللہ یہ گناہ تو معاف ہو گئے، چل جہنم کا دروازہ بند ہو گیا کہاں لے کے جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا بھی اس کے ساتھ بندوبست کر لیا۔ کیا فرمایا؟ جب بندے توبہ کرتا ہے میں گناہ تو معاف کرتا ہوں، اگر اس کے توبہ کے بول مجھے پسند آ جائے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب اس کی توبہ پیاری لگ جاتی ہے میں گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیتا ہوں۔ یعنی اگر موت آ گئی گناہ سے تو بچ گئے، جنت میں کیسے جائیں گے؟ اگر میرے رب کو پیار آ جائے تو اپنے کرم سے رحمت کا معاملہ فرما کر نیکیوں میں تبدیل کر کر خدا آپ کو مجھے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا وعدہ، یہ اسلام ہے، اللہ سے تعلق۔ رمضان المبارک سال میں 1 مرتبہ مہینے کے روزے، اللہ فصل دھان کی دے، کپاس کی دے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، میرا حق مجھے دے دے۔ یا اللہ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اکیلا اللہ الصمد بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا نہ کوئی تیرا اولاد میں سے نہ ماں باپ میں سے، ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ پھر کس کو دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ وہ ساڈے گھر کا بندہ ہے، مولی صاحب کون ہے؟ حبیب صاحب میرے گھر کا بندہ ہے، وہ میرا اپنا ہے۔ اللہ تیرا بھی کوئی بندہ ہے تیرے گھر کا؟ ہاں۔ فرمایا میرا نبی اعلان کر دے جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ میرے گھر کا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے دے، اس کا انتظام کر۔ اللہ میں تجھے عشر دوں، میں زکات دوں، دھان دوں، کپاس دوں، گندم دوں، چاول دوں، یا اللہ کمات میں عشر دوں، کہاں خرچ کرے گا؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ جوان پتر فوت ہو گیا، ماں باپ در در کی ٹھوکریں کھانے ہیں، میں ان کے لیے سوال کرتا ہوں، مجھے دے کپڑے میں ان کے بناؤں گا، مجھے دے جتی پہر کی میں بناؤں گا، مجھے دے سردیوں میں بستر میں اس کا بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ قریب رشتہ داروں میں ماما بے روزگار ہے، تایا بھانجا بے روزگار ہے، ماں نہیں، ماں جیسی، ماں
ماسی بیمار پڑی ہوئی ہے، اپنے پیسوں سے ان کا مجھے دے، میں اس کا علاج کرواؤں گا۔ تیرے علاقے میں مسکین محلے میں کوئی یتیم ہو گیا، یہ تو قدرت کی تقسیم ہوتی ہے، اچھوں کو ریڈیو لگانے پر مجبور کر دیتا ہے، کبھی کبھی ریڈیو والوں کو تخت و تاج ان کے حوالے کر دیتا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا میں تو میرا شکر ادا کرو، اگر نہ فرمانی نہ کفری کرو گے، ان عذابی لشدید، دنیا میں رزق کی تنگی کر دوں گا اور آخرت میں سخت عذابوں سے استقبال کروں گا۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، آپ کے مبارک اسوہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک رہیں گے خدا کے بندے بن کے رہیں گے، حضور کے غلام بن کے رہیں گے۔ اللہ اکبر، حضور کے امتی صحابہ کے غلام، اہل بیت کو اللہ اکبر جی جان سے اپنی ان کی عزت کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ ہماری زندگیوں میں دین زندہ فرمائے، کردار صورت سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا امتی بنائے۔ آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعائے مغفرت، دعائے صحت کا پوری برادری کی طرف سے مجھے پرچہ دیا گیا، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سنا دوں، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے، لیکن خدا پاک کی قسم انسان کا ذرا اس سے دل بڑا ہو جاتا ہے، مزاج خشکی میں جو ہے وہ کمی میں اور ترقی اللہ دے دیتے ہیں کہ یار ہمارا اپنے پروگرام میں برادری میں ہمارا نام انہوں نے یاد رکھا، رانا نور محمد صاحب کے والدین اور رانا ندیم اقبال، بنیامین برادران اور رانا یوسف خان، دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، پھپھو فضیلت بی بی، پھپھو ارشاد بی بی، سلمہ بی بی، تایا جی مہر خان، تایا جی فرزند خان، تایا جی محمد شبیر خان، تایا جی عبدالبشیر خان، تایا جی عبدالرشید، رانا نواب خان، پھپھی منظورہ بی بی اور چک نمبر 91 کے تمام مرحومین دوست احباب کے لیے دعائے مغفرت، مرد عورتوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو فوت ہو گئے دعائے مغفرت، اور ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے، تمام مسلمانوں کی صحت کے لیے، خصوصاً رانا نور محمد صاحب، رانا ندیم اور بنیامین کی صحت کاملہ اور ان کی بچی لمبی زندگی کے لیے، اور والدہ ماجدہ رانا دین صاحب، رانا بنیامین کے لیے، محفل میں جو موجود ہیں ان کے لواحقین کے لیے، سب اللہ کے دربار میں مل کے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم بابرکت محفل میں جو کلام پڑھی گئی ثنا خوانیوں سے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں اس کا ثواب پہنچا۔ آپ کی آل پاک ازواج مطہرات، جمیع انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اللہ جس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اس محفل میں جس کے اللہ اہل و عیال کن میں برادری خاندان میں فوت ہوئے، اور خصوصاً بھائی بنیامین صاحبہ کی پھپھو صاحبہ اور ان کے رشتہ داران، تایا جان، تائی جان اور نانے دادے، اللہ جو بھی جو ہے یہاں بیٹھے ان کے وسیب خاندان میں ہم سے بچھڑ کے جو تیرے پاس آگئے، اللہ سب کی مغفرت فرما اور جو پڑھے سے قبول فرما۔ اے اللہ جو خیرات کا اہتمام کیا، حضرات کی مہمان نوازی کا، اتنا ہمارے پاس یا اللہ پیسوں کی صورت میں اکرام کے مالک کو قبول فرما لے، اس کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ میں پہنچا دے۔ آپ کی آل پاک ازواج مطہرات، جمیع الانبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، حضرت آدم اور اولاد آدم، تمام کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، رشتہ داران، برادری، ددیال، ننہال، سسرال میں کا جو تیرے پاس آ گئے، بطفیل جناب محمد مصطفیٰ، سب کی روحوں کو اللہ کا ثواب پہنچا دے، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، زمین پر رہنے والوں پر بھی عذاب ختم فرما اور نعمتوں کے حساب سے اللہ بری ذمہ فرما، اور قبر میں جو اللہ اس وقت تیرے دربار میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کا عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے، ان کی روح کو اللہ مقام عطا فرما دے، جنت کے اندر اللہ کا قبر میں جنت کی ہوائیں چلا دے، سکون نصیب فرما، جنتی بچھونا، جنتی لباس پہنا دے، قبر کو کشادہ فرما، قبر کو تنگی سے محفوظ فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے انتظام فرما، اہل خانہ کو صبر پہ اجر، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یہ جتنے حضرات ہیں جتنے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے قبول فرما، اور گناہوں سے خود اپنے بچوں کو بچنے کی تلقین کر دے، اللہ تبارک کی کوشش کا آپ سب کو قبول فرما،
بیمار جتنے بھی ہیں تو تیرے نبی کی امت کی، اور بیماری تیری نعمت ہے، شفا تیری نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل نہیں تھے ہر نعمت کو لے سکے۔ اے میرے رب بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، دنیا آخرت کی عزت بھلائیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دیا ان کے مال جان میں برکت عطا فرما۔ آج کے اس پروگرام میں جو معاون بنے اللہ یہاں اتنی دیر تک بیٹھنے والے سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ تجھے مکان کی حاجت نہیں، ہر گلی میں تیرا مکان ہے، ہر بازار میں تیرا مکان ہے، اور جن کے پاس مکان نہیں وہ کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور اللہ اپنے مکان کے صدقے سب کو مکان عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کے روزگاروں کو روزگار دے دے، جانور بھی بیماری آئی پریشان، فصلوں کی پیداوار میں بھی پریشان، اگلی فصل کے حال تیرے سامنے ہیں، قرضوں پہ قرضے چڑھے ہوئے، اور ذمہ دار اس وقت اس حال تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے کھیتوں میں جانے کو اللہ اس کا دل نہیں کر رہا۔ اللہ آپ دل شکنی نہیں دل جوئی فرما دیجئے، اور جتنے پورے سال کے خسارے اللہ نفع میں تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ پیداوار ہوگی تو تیرے دین کے اداروں کی ترقی ہوگی، مدارس دینیہ کا مسجدوں کا تعاون ہوگا، اہل خیر غربا مساکین ایک ایک بزنس میں ایک ایک ذمہ دار کے ساتھ ایک ایک نمبردار چودھری کے ساتھ پتہ نہیں کتنے گھر وابستہ ہے، اللہ پاک اس کو خوشحال کر دے تاکہ تیری مخلوق خوشحال ہو سکے۔ خساروں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، قرضوں کا بوجھ ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، آپس کے جھگڑے فساد بغض و عناد ختم فرما۔ بھائی بنیامین ندیم اللہ پاک ان کے عمل روزی رزق میں اور ان کے تمام برادران رشتہ داران اللہ برکت عطا فرما، زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ شہادت کی موت مدینے کا مدفن نصیب فرما، ہر سال اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، حج عمرہ نصیب فرما، اپنے رستے میں نکلنا نصیب فرما۔ اللہ جتنے اجتماعات خصوصاً ایونٹ کا اجتماع ہے کامیاب و کامران فرما، اور اللہ ہمیں جو کر جانے کی اپنی اصلاح کرنے کی وہاں جا کر توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان حفاظت فرما، افواج پاکستان کے شہداء جتنی سیکیورٹی ادارے ایجنسیاں اور ہماری انتظامیہ محکمے کی اے اللہ جو کوشش کامش کر رہے ہیں اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اللہ ان کو جزائے خیر بھی فرما، ان کو مدد بھی ان کی مدد بھی فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ میری مائیں بہنیں جو دلی تمنا لی بیٹھی، وہ بچیاں ابھی تک رشتے نہیں آئے، وہ بچیاں جن کی شادی ہونے کے بعد گھر کے اندر نا اتفاقی ہے، ازواجی زندگی میں حضور والا اخلاق کردار نصیب فرما دے، اما عائشہ والا پیار نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ، ہمارے بچے اسکول کالج مدرسے پڑھ رہے ہیں اللہ ہر محکمے میں ہر تعلیم میں اللہ مرتبہ عزت نصیب فرما دے، ہر پیشے میں برکت عطا فرما، سکھ والی زندگی نصیب فرما، اسلام پر کے طریقے کے مطابق پر خاتمہ اللہ ہمارا ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد مال صاحب اجمعین برحمتہ اللہ۔ فرشتہ کیا کہتا پریشان نہ ہو، تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رحمتیں برسا دینا خدا کا کام ہے، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کسی بات کی لاج رکھ رہا تجھے بیٹی کا باپ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے مبارکباد کوئی دے یا نہ دے اس کے گھر میں حضور کی مبارکباد آ جاتی ہے، عرش والے کا پہلا سلام آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کیا رحمت عالم بیٹی کے دروازے پہ چلے گئے، پردہ ہٹایا، 3 دن ہو گئے علی کی ڈولی میں بیٹھ کے آئی ہے، ابا یاد نہیں آتے؟ کہ جی تو پھر ملنے کیوں نہیں آتی؟ میں تجھے ملنے آ گیا، فاطمہ میرے ساتھ چل چل گھر چلیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے ابا جان ٹھیک ہے آپ کی بات کا انکار کروں تو خدا ناراض، لیکن جب گھر سے نکلنے لگی تھی آپ نے میرے کان میں کچھ کہا تھا۔ کیا کہا؟ بیٹی اب علی کا حق تیرے پہ زیادہ ہے، علی کی بغیر اجازت کے کچرا بھی باہر نہیں پھینکنا۔ ابا بتا میں قدم کیسے باہر نکال لو؟ بس اتنا کہنا تھا، میرے ابا نے میرا ہاتھ چھوڑا، کچی دیوار جس سے مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی تھی، کچا فرش علی کے گھر کے اندر کپڑا بھی نیچے بچھانے کو نہیں تھا، میرا ابا آلتی چوک پالتی مار کر چوکڑی مار کر اس دیوار کے سارے کچے فرش پہ بیٹھ گیا، میری آنکھ کے اندر آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ عرش بری پر
بیٹھنے والا آج علی کے کچے بیڑے میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اتنے میں حضرت علی آ گئے. حضرت فاطمہ سے پوچھا ابا کیوں آئے ہیں؟ سلام ہوا حال حوال ہوا. کیا بات ہے؟ علی مجھے لینے کے لیے آئے. کہ گئی کیوں نہیں؟ کہ علی تیرے حکم کا انتظار تھا. تو ہاں کرے گا تو جاؤں گی, نہ کرے گا تو ابے کو رخصت کر دوں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ہاتھ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میری کوئی بھی جان نہیں, اپنی بیٹی سے پوچھئے. جانا چاہے تو علی ہوتا کون ہے روک کے دکھائے, رہنا چاہے تو علی ہوتا کون ہے حکم کر کے دکھائے. رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری فاطمہ بیٹیوں میں عقل مند بیٹی ہے. اے علی اگر آج تیری بیوی بغیر اجازت کے گھر نکل جاتی تو رب اکبر کی قسم ہے قیامت کی صبح تک محمد کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا. اللہ اکبر. میری بیٹی کو تیری اجازت کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے مرنے بیانے کے بعد ابا پیارا نہیں ہوتا بلکہ شوہر پیارا ہوتا ہے. باپ کا مقام اپنی جگہ, باپ کا مقام اپنی جگہ. لیکن میرے عزیزو جب النکاح من سنتی کا نعرہ لگ گیا, جب ایجاب و قبول آفر ایکسپٹ کا جب نعرہ لگ گیا, قبول کا نعرہ لگ گیا, اب باپ کے گھر میں باپ کا اختیار چلے گا, شوہر کے گھر کے اندر تیرے شوہر کا اختیار چلے گا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں بیٹھے ہوئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ عقل مند عورت کون ہے؟ کسی نے کچھ بیان کیا, کسی نے کچھ بیان کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ جواب نہیں. حضرت علی مجلس سے اٹھے, گھر آئے. فاطمہ بڑا پریشان ہو. کیوں؟ ابا تیرا پوچھ رہے عقل مند کون ہے. کہ وہاں سارے بیٹھے, کسی سے جواب نہیں دے پایا. کہیں میں تجھے جواب دے دوں کہ پھر میری مجمع میں واہ واہ ہو جائے گی. علی قریب آ جا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا. چھالے مارتے علی مسجد نبوی میں پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دوں گا. حضور نے چہرہ دیکھا, مسکرانے لگ گئے. آپ نے فرمایا کیا جواب ہے؟ کہ کملی والے عقل مند وہ آدمی ہے, عقل مند عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھا اور غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا ہو. حضور ہنستے ہنستے رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا علی بتاؤ یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ حضرت علی رو کے کہنے لگے تیری بیٹی فاطمہ تو زہرا نے دیا. فرمایا علی مجھے پتا تھا مدینے میں فاطمہ کے علاوہ اس کا جواب کسی کو نہیں آ سکتا. اللہ ایسی دانا عورت. آج میرے عزیزوں قول میں, فعل میں, کردار میں, صورت میں, سیرت میں, افکار میں, طریقہ کار میں, جب تک حضور کی غلامی والا توق گلے میں نہیں ڈال لیں گے خدا کی قسم خدا ہمارے سے صلح نہیں کرے گا. آج اللہ سے ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہ بن رہی ہے کہ آج ہمارا خدا سے رشتہ جو مضبوط نہیں, وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اس کے پیارے نبی کی قدر نہیں کر رہے. جس طرح میں قدر کرنی چاہیے تھی, جس طرح میں اتباع کرنی چاہیے تھی, کس طرح قدر کرنی چاہیے تھی. بدر کا موقع, بیٹے کی عزت, باپ کی تلوار, بیٹے کی تلوار باپ کے اوپر آ گئی. حضرت صدیق اکبر بیٹے کی تلوار کی عزت میں آ گئے. بدر کے موقع کے بعد دونوں آپس میں بیٹھے کسی بات میں مصروف تھے. بیٹے نے وہ منظر یاد دلایا. ابا یاد ہے نا حالت کفر میں کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تو حالت اسلام میں حضور کا غلام بن کے آیا. ابا جان تو دشمن کو اپنی تلوار سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا, اچانک میری تلوار کی زد میں آ گیا. تلوار پر زور دینے سے پہلے تیرا چہرہ سامنے آ گیا, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے, اپنی تلوار نے ہاتھ سے باہر نکالی. کہنے لگے بیٹا شکر کر تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا, تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کاش میری تلوار کی زد میں آ جاتا, میں محمد کا دشمن سمجھ کر تیرا سر سے جدا کر دیتا. یہ عشق مصطفیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. میرے عزیزو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر یا دوسرے کے سامنے کوئی حدیث پاک پڑھی. بیٹا کہنے لگا ابا ہر بات ٹھیک ہے لیکن. حضرت عمر نے جب لیکن سنا تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. فرمایا بیٹے نبی کی بات ہو لیکن کہاں سے آ گیا؟ آج کے بعد حضور کی بات پر اگر تُنے مگر کا تو باپ نہیں, بیٹا نہیں رہے گا. پھر تیرے اور میرے درمیان
جوان عمر کی تیز دھاری تلوار فیصلہ کرے گی۔ بس میرے پیارو، آج بھائی بنیامین کی پھپھی جان کے سالے ثواب پر آ کر آج اس بات کا عزم کرو کہ اللہ کے حکم کے مرضی کے خلاف، نبی کی اطاعت کے خلاف ہم قدم بھی نہیں اٹھائیں گے، حتیٰ کہ باتھ روم میں جائیں گے علماء اکرام سے پوچھیں گے حضور کا پہلا قدم دائیں اٹھتا تھا یا بائیں اٹھتا تھا، گھر سے نکلتے ہوئے نبی کا قدم کون سا اٹھتا تھا، گھر میں آتے ہوئے کون سا اٹھتا تھا، اللہ کے نبی کا رات کا معمول کیا تھا، خدا کے نبی کا زندگی کا دن کا معمول کیا تھا۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سیرت میں، صورت میں، کردار میں، اعمال میں، رحمت عالم کے قدموں میں ہم نے ساری کامیابیوں کا خزانہ رکھ دیا ہے۔ اب اللہ یہ زندگی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اپنے بچوں کی طرف دیکھیے، اپنے گھر والوں کی طرف دیکھیے، آیا صرف میں ہی حلال کما رہا ہوں، سود سے بچ رہا ہوں، جھوٹ سے بچ رہا ہوں، آیا نئی جنت میں جا رہا ہوں کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، میرے کنبے بھی جا رہے ہیں؟ اس کو خدا کا قرآن کہتا ہے آخری بات، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ نے انسان اور پتھروں کی صورت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جب کافروں کو، گناہگاروں کو، بدکاروں کو عذاب کی خوشخبری و ایمان والوں کو میرا نبی جنت کی خوشخبری سنا دے جس کے نیچے نہریں چار چار بہتی ہوں گی، شراباً طہورا کی، پانی دودھ شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، جس کے پھل کا رنگ بھی علیحدہ، مزہ بھی علیحدہ، دیدار خدا، دیدار مصطفیٰ ہوگا، نبیوں کا پڑوس ملے گا، خدا کے عرش کی چھت ملے گی، اس چیز کی خوشخبری دے دو جو اللہ نے ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے کو لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو آج میرے دوستو عزم کر کے اٹھے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو بھی جہنم سے بچائیں گے، خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو بھی دعوت کر دیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے کوئی تمہارے سے پوچھے یہ سبق تمہیں کس نے دیا، کہہ دینا اس شانوں والے نبی نے دیا جس کی شان کوئی نہ کوئی کس طرح بیان کر دیتا ہے، وہ کیسی شان ہے۔ سنو آخری جملہ دے کے جا رہا ہوں، شان مصطفیٰ دنوں پہ لکھو، یاد کرو گے دعائیں دو گے۔ کیا شان مصطفیٰ؟ کوئی نعت میں سنا کے گیا، کوئی قرآن کی تلاوت میں سنا کے گیا، کوئی تقریر میں سنا کے گیا، اور میں بھی آپ کو شان مصطفیٰ سناؤں۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا طاہا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو بلکہ مدینہ منورہ کو قیامت کی صبح تک رحمت کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ ایسی رحمت مدینے میں چھما چھپ برس رہی ہے، وہاں کے پہاڑوں پر، وہاں کے میدانوں پر، وہاں کے صحراؤں پر۔ رب اکبر کی قسم نہیں یقین آتا اللہ سب کو عمرہ حج کرائے،
جا کے مدینے کی سرزمین پہ قدم رکھ لینا، ماں کی گود میں سکون کم ملتا ہے، مدینے کی سرزمین پہ کلیجہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضور دعا فرمانے اللہ میرے ابے نے مکے کے لیے برکت کی دعا کی، میں دو یہاں کی برکتیں مانگتا ہوں، فرمایا محبوبہ دو کیا میں نے 100 تجھے برکتیں عطا فرما دی، ڈالر والوں کو ڈالر لے آئے، پونڈ والوں کو پونڈ لے آئے، ریال والوں درہم و دینار والوں کو لے آئے، پاکستان کا پیسہ لے آئے، میں بھی رب ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تمہارے بیگ خالی ہو جائیں گے، مدینے کی کھجوروں میں کمی نہیں آنے دوں گا، جتنا کھایا جاتا ہے کھاؤ، لے جایا جاتا ہے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یا اللہ ابے نے مانگی، فرمایا وہاں بھی میں نے دعا دے دی، وہاں بھی میں نے قبول کر لی۔ اللہ اکبر، فرمایا میرا محبوبہ ذرا بیٹھنا بیت اللہ کے صحن میں، بلانا اپنے چچا عباس کو۔ چچا عباس آ گئے، چاچا مجھے ذرا ڈول پانی کا نکال کے دے دے۔ اب چاچا سمجھا عباس پانی پیئیں گے، پیاس بجھائیں گے، اس کلیجہ ٹھنڈا کریں گے، سینہ سے راغ کریں گے۔ فرمایا میں چمڑے کا کوزہ یا اس وقت جو برتن تھا پانی کا لے کے آیا، پتہ سونے سنکھے نبی نے کیا کیا، وہ یوں کر کے ڈول اٹھایا، اپنے منہ کو لگایا، پھر حتیٰ کہ اپنے منہ میں پانی پہنچایا، یہاں تک پانی لائے غرغرہ کیا، پھر منہ کا بچا پانی سارا ڈول میں ڈال دیا۔ فرمایا چچا اسے کنویں میں ڈال کے آ جا۔ عباس کہنے لگے میں منظر دیکھتا رہا لیکن پوچھنے کی جرت نہ ہوئی، پھر خود ہی مسکراتے فرمایا اللہ اکبر، زمزم پی رہا تھا، مجھے بعد میں کلمہ پڑھنے والی امت یاد آ گئی، تم نے میرا جھوٹا کھایا، تم نے میرا جھوٹا پہنا، تم نے میرا جھوٹا پیا، بعد والے کلمہ پڑھیں گے نہ دیکھیں گے، بھئی کئیوں کو مدینہ بھی نصیب نہ ہوگا، کئیوں کو جھوٹا نصیب نہ ہوگا، ان امتیوں کو جا کے پیغام دے دو اللہ اکبر، کہیں سے تمہارا دل کرے کاش ہمیں بھی حضور کا جھوٹا نصیب ہو جاتا۔ حاجی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، اس کی منت سماجت کر لینا، میں تیرے سے مدینے کا رومال نہیں مانگتا، میں سرما خوشبو نہیں مانگتا، مجھے زمزم کے 2-3 گھونٹ دے دے، پھر زمزم پی لینا۔ اس زمزم کی نسبت 2 نبیوں کے ساتھ ہو گئی، ایک نبی کی ایڑی کے ساتھ، دوسرے نبی کے منہ کے ساتھ ہو گئی۔ جب زمزم پی کے الحمدللہ کہے گا اس امتی کو مبارکباد دو، تجھے زمزم کا پانی بھی نصیب ہو گیا، میں محمد کے منہ کا جھوٹا بھی نصیب ہو گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ جسے حضور کا جھوٹا نصیب ہو جائے وہ جھوٹ بولے اچھا لگتا ہے، وہ سود پہ کاروبار کرے اچھا لگتا ہے، وہ قوانین شریعت کا مذاق اڑائے اچھا لگتا ہے۔ آج سارا مجمع میرے عزیزو دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو توبہ کے کلمات کہہ کے راضی کر لو۔ اللہ کی قسم یار ماننے میں دیر کرے گا، استاد ماننے میں دیر کرے گا، بیوی بچے ماننے میں دیر کرے گی، وہ اتنی جلدی مان جاتا ہے، بچہ رو کے چپ نہیں ہوتا، ناراض رب خدا کی قسم راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ آپ زبان سے نہیں 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اگر اس نے ہمارے پر رحمت والی چادر ڈال دی تو انہی کلمات پر اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اچھا اب یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے کوئی گناہگار ہو، ابھی ہم نے کہا اللہ معاف کر دے، گناہ تو معاف ہو گئے، جنت میں جانے کے لیے نیکی کہاں سے لائیں گے؟ اللہ معاف کر دے، جان نکل گئی، فرشتے کھڑے اللہ یہ گناہ تو معاف ہو گئے، چل جہنم کا دروازہ بند ہو گیا کہاں لے کے جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا بھی اس کے ساتھ بندوبست کر لیا۔ کیا فرمایا جب بندے توبہ کرتا ہے میں گناہ تو معاف کرتا ہوں، اگر اس کے توبہ کے بول مجھے پسند آ جائے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب وہ اس کی توبہ پیاری لگ جاتی ہے میں گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیتا ہوں۔ یعنی اگر موت آ گئی گناہ سے تو بچ گئے، جنت میں کیسے جائیں گے؟ اگر میرے رب کو پیار آ جائے تو اپنے کرم سے رحمت کا معاملہ فرما کر نیکیوں میں تبدیل کر کر خدا آپ کو مجھے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا وعدہ، یہ اسلام ہے، اللہ سے تعلق۔ رمضان المبارک سال میں 1 مرتبہ مہینے کے روزے، اللہ فصل دھان کی دے، کپاس کی دے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، میرا حق مجھے دے دے۔ یا اللہ
قل هو اللہ احد اکیلا اللہ الصمد بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ کسی کا نہ کوئی تیرا اولاد میں سے نہ ماں باپ میں سے ولم یکن لہ کفوا احد اے اللہ پھر کس کو دے گا اللہ اکبر یہ کون ہے اور ساڈے گھر کا بندہ ہے مولی صاحب کون ہے حبیب صاحب میرے گھر کا بندہ ہے وہ میرا اپنا ہے اللہ تیرا بھی کوئی بندہ ہے تیرے گھر کا ہاں فرمایا میرا نبی اعلان کرو دے جو قرآن پڑھنے والا ہوتا وہ میرے گھر کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے دے اس کا انتظام کر اللہ میں تجھے عشر دوں میں زکات دوں دھان دوں کپاس دوں گندم دوں چاول دوں یا اللہ کمات میں عشر دوں کہاں خرچ کرے گا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل جوان پتر فوت ہو گیا ماں باپ در در کی ٹھوکریں کھانے ہیں میں ان کے لیے سوال کرتا ہوں مجھے دے کپڑے میں ان کے بناؤں گا مجھے دے جتی پہن کی میں بناؤں گا مجھے دے سردیوں میں بستر میں اس کا بناؤں گا اللہ اکبر قریب رشتہ داروں میں ماما بے روزگار ہے تایا بھانجا بے روزگار ہے ماں نہیں ماں جیسی ماسی بیمار پڑی ہوئی ہے اپنے پیسوں سے ان کا مجھے دے میں اس کا علاج کرواؤں گا تیرے علاقے میں مسکین محلے میں کوئی یتیم ہو گیا یہ تو قدرت کی تقسیم ہوتی ہے اچھے اچھوں کو ریڈیو لگانے پر مجبور کر دیتا ہے کبھی کبھی ریڈیو والوں کو تخت و تاج ان کے حوالے کر دیتا ہے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے لئن شکرتم لازیدنکم جتنا میں تو میرا شکر ادا کرو اگر نہ فرمانی نہ کفری کرو گے ان عذابی لشدید دنیا میں رزق کی تنگی کر دوں گا اور آخرت میں سخت عذابوں سے استقبال کروں گا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر آپ کے مبارک اسوہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک رہیں گے خدا کے بندے بن کے رہیں گے حضور کے غلام بن کے رہیں گے اللہ اکبر حضور کے امتی صحابہ کے غلام اہل بیت کو اللہ اکبر جی جان سے اپنی ان کی عزت کریں گے کہہ دو انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں میں دین زندہ فرمائے کردار صورت سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا امتی بنائے آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ دعائے مغفرت دعائے صحت کا پوری برادری کی طرف سے مجھے پرچہ دیا گیا اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سنا دوں ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے لیکن خدا پاک کی قسم انسان کا ذرا اس سے دل بڑا ہو جاتا ہے مزاج خشکی میں جو ہے وہ کمی میں اور ترقی اللہ دے دیتے ہیں کہ یار ہمارا اپنے پروگرام میں برادری میں ہمارا نام انہوں نے یاد رکھا رانا نور محمد صاحب کے والدین رانا ندیم اقبال بنیامین برادران اور رانا یوسف خان دادا جان دادی جان نانا جان نانی جان پھپھو فضیلت بی بی پھپھو ارشاد بی بی سلمہ بی بی تایا جی مہر خان تایا جی فرزند خان تایا جی محمد شبیر خان تایا جی عبد بشیر خان تایا جی عبد الرشید رانا نواب خان پھپھی منظورہ بی بی اور چک نمبر 91 کے تمام مرحومین دوست احباب کے لیے دعائے مغفرت مرد عورتوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جو فوت ہو گئے دعائے مغفرت اور ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے تمام مسلمانوں کی صحت کے لیے خصوصاً رانا نور محمد صاحب رانا ندیم اور بنیامین کی صحت کاملہ اور ان کی بچی لمبی زندگی کے لیے اور والدہ ماجدہ رانا دین صاحب رانا بنیامین کے لیے محفل میں جو موجود ہیں ان کے لواحقین کے لیے سب اللہ کے دربار میں مل کے ہاتھ اٹھائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام اللہ کریم بابرکت محفل میں جو کلام پڑھی گئی ثنا خوانیوں سے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں اس کا ثواب پہنچا آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیع انبیاء علیہ السلام نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین کو اللہ جس کا ثواب پہنچا دیجیے اس محفل میں جس کے اللہ اہل و عیال کن میں برادری خاندان میں فوت ہوئے اور خصوصاً بھائی بنیامین صاحبہ کی پھپھو صاحبہ اور ان کے رشتہ داران تایا جان تائی جان اور نانے دادے اللہ جو بھی جو ہے ہم یہاں بیٹھے ان کے وسیب خاندان میں ہم سے بچھڑ کے جو تیرے پاس آگے اللہ سب کی مغفرت فرما اور جو پڑھے سے قبول فرما اے اللہ جو خیرات کا اہتمام کیا حضرات کی مہمان نوازی کا اتنا ہمارے پاس یا اللہ پیسوں کی صورت میں کرام کے مالک کو قبول فرما لے
اس کا سوا ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر پہنچا دے. آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیع الانبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، حضرت آدم اور اولاد آدم، تمام کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، رشتہ داران، برادری، ندیال، ننہال، سسرال میں کا جو تیرے پاس آ گئے بطفیل جناب محمد مصطفیٰ، سب کی روحوں کو اللہ کا ثواب پہنچا دے، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، زمین پر رہنے والوں پر بھی عذاب ختم فرما، اور نعمتوں کے حساب سے اللہ بری و ذمہ فرما، اور قبر میں جو اللہ اس وقت تیرے دربار میں لیٹے ہوئے ہیں اللہ ان کا عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے، ان کی روح کو اللہ مقام عطا فرما دے، جنت کے اندر اللہ کا قبر میں جنت کی ہوائیں چلا دے، سکون نصیب فرما، جنتی بچھونا جنتی لباس پہنا دے، قبر کو کشادہ فرما، قبر کو تنگی سے محفوظ فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے انتظام فرما، اہل خانہ کو صبر پہ اجر دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یہ جتنے حضرات ہیں جتنے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے قبول فرما، اور گناہوں سے خود اپنے بچوں کو بچنے کی تلقین کر دے، اللہ تو پاک ان کوشش کاروں کو قبول فرما، بیمار جتنے بھی ہیں تو تیرے نبی کے امت کی، اور بیماری تیری نعمت ہے، شفا تیری نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل نہیں تھے ہر نعمت کو لے سکے، اے میرے رب بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، دنیا آخرت کی عزت بھلائیاں عطا فرما دے، اے اللہ جنہوں نے دیے ان کے مال جان میں برکت عطا فرما، آج کے اس پروگرام میں جو معاون بنے اللہ یہاں اتنی دیر تک بیٹھنے والے سب کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ تجھے مکان کی حاجت نہیں، ہر گلی میں تیرا مکان ہے، ہر بازار میں تیرا مکان ہے، اور جن کے پاس مکان نہیں وہ کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور اللہ اپنے مکان کے صدقے سب کو مکان عطا فرما دے، یا اللہ سب بے روزگاروں کو روزگار دے دے، جانور بے بیماری آئی پریشان، فصلوں کی پیداوار میں بھی پریشان، اگلی فصل کے حال تیرے سامنے ہیں، قرضوں پہ قرضے چڑھے ہوئے، اور ذمہ دار اس وقت اس حال تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے کھیتوں میں جانے کو اللہ اس کا دل نہیں کر رہا، اللہ آپ دل شکنی نہیں دل جوئی فرما دیجئے، اور جتنے پورے سال کے خسارے اللہ نفع میں تبدیل فرما دیجئے، اللہ پیداوار ہوگی تو تیرے دین کے اداروں کی ترقی ہوگی، مدارس دینیہ کا مسجدوں کا تعاون ہوگا، اہل خیر غربا مساکین ایک ایک بزنس میں ایک ایک ذمہ دار کے ساتھ ایک ایک نمبردار چودھری کے ساتھ پتہ نہیں کتنے گھر وابستہ ہے، اللہ پاک اس کو خوشحال کر دے تاکہ تیری مخلوق خوشحال ہو سکے، خساروں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، قرضوں کا بوجھ ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، آپس کے جھگڑے فساد بغض و عناد ختم فرما، بھائی بنیامین ندیم اللہ پاک ان کی عمل روزی رزق میں اور ان کے تمام برادران رشتہ داران اللہ برکت عطا فرما، زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ شہادت کی موت مدینے کا مدفن نصیب فرما، ہر سال اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، حج عمرہ نصیب فرما، اپنے رستے میں نکلنا نصیب فرما، اللہ جتنے اجتماعات خصوصاً ایونٹ کا اجتماع ہے کامیابوں کا عمران فرما، اور اللہ ہمیں جو کر جانے کی اپنی اصلاح کرنے کی وہاں جا کر توفیق عطا فرما، ملک پاکستان حفاظت فرما، افواج پاکستان کے شہداء جتنی سیکورٹی ادارے ایجنسیاں اور ہماری انتظامیہ محکمے کی اے اللہ جو کوشش کامش کر رہے ہیں اس ملک کو من کا گہوارہ بنانے کے لیے اللہ ان کو جزائے خیر بھی فرما، ان کو مدد بھی ان کی مدد بھی فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، میری مائیں بہنیں جو دلی تمنا لی بیٹھی وہ بچیاں ابھی تک رشتے نہیں آئے، وہ بچیاں جن کی شادی ہونے کے بعد گھر کے اندر نا اتفاقی ہے، ازواجی زندگی میں حضور والا اخلاق کردار نصیب فرما دے، اما عائشہ والا پیار نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کو من کا گوارا، ہمارے بچے اسکول کالج مدرسے پڑھ رہے ہیں اللہ ہر محکمے میں ہر تعلیم میں اللہ مرتبہ عزت نصیب فرما دے، ہر پیشے میں برکت عطا فرما، سکھ والی زندگی نصیب فرما، اسلام پر کے طریقے کے مطابق اور خاتمہ اللہ ہمارا ایمان پر فرما، صلی اللہ علیہ حبیب محمد مال صاحب اجمعین برحمتہ بھائی